دوستو آج کا جو مضمون ہے وہ ہے کہ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں۔ آج ہم انسانوں سے نہیں بلکہ جانوروں اور پرندوں سے سیکھیں گے کہ ہم کیسے کامیاب ہو سکتے ہیں، ہم کیسے زندگی کے اندر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ میرے عزیزوں ناظرین، آج ہم دیکھیں گے اونٹ کی مثال کو لیں گے۔ اونٹ جس کو ریگستان کا جہاز کہتے ہیں، اونٹ جو ہے وہ بغیر پیے سارا دن ورک کرتا ہے۔ 30 سے 40 کلومیٹر جو اونٹ ہے وہ سارا دن ورک کرتا ہے بغیر کیے، مسلسل کنسسٹنسی کے ساتھ چلتا رہتا ہے۔ اونٹ اگر پورا ہفتہ ورک کرتا رہتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ میرے عزیزوں دوستو، آج جو ہم بات کریں گے وہ ہے مائنڈ سیٹ۔ اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں۔ اگر آپ کاروبار کرتے ہیں، اگر آپ کوئی کام کرتے ہیں تو کنسسٹنسی کے ساتھ کرتے رہیں، لگاتار کرتے رہیں۔ اگر آپ کاروبار کے اندر کوئی مشکل آتی ہے، کاروبار کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، زندگی کے اندر کوئی پریشانی آتی ہے، تو اپنے ذہن میں اونٹ کی سٹوری کو لے آئیں کہ سارا دن ورک کرتا ہے، سارا دن کام کرتا ہے، تھکتا نہیں ہے۔ اونٹ کو ریگستان کا ہم کیا جہاز کہتے ہیں۔ ریگستان کے اندر ورک کرتا ہے، کام کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک بغیر پیے کام کرتا ہے میرے عزیزوں۔ اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اونٹ مسلسل 30 سے 40 کلومیٹر ورک کرتا ہے، 30 سے 40 کلومیٹر اپنا ورک کرتا رہتا ہے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ اور میرے عزیزوں آگے ہم دیکھتے ہیں ایگل کو۔ ایگل عقاب جو آسمانوں کی بلندیوں پر رہتا ہے، پہاڑوں کی چوٹیوں پر رہتا ہے، زمین سے 10,000 فٹ کی اونچائی کے اوپر رہتا ہے عقاب۔ کسی ویپاری کے پاس، کسی آدمی کے پاس عقاب کا، ایگل کا ایک انڈا آیا، اس نے اس انڈے کو مرغیوں کے انڈے کے ساتھ رکھ دیا۔ تو میرے عزیزوں ناظرین، جب ان انڈوں میں سے بچے نکلے تو وہ باز کا بچہ بھی پیدا ہوا، ایگل کا بچہ بھی پیدا ہوا۔ جب ایگل بڑا ہوا تو وہ ڈیلی مرغیوں کے ساتھ ہی ورک کرتا، مرغیوں کے ساتھ ہی دانہ چنتا، مرغیوں کے ساتھ ہی اپنے گھر میں چلا جاتا ہے۔ جب ایک دن باز بڑا ہوا تو اس باز نے اپنے بھائی باز کو دیکھا، اپنے ساتھی باز کو دیکھا، تو اس نے مرغے سے پوچھا کہ بھائی یہ تو باز آسمان کے اوپر رہتا ہے، بلندیوں پر اڑتا ہے۔ تو مرغے نے کہا ابے ہم تو مرغے ہیں، ہم تو زمین پر رہتے ہیں اور زمین پر ہی رہیں گے۔ تو باز جو ہے یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ میں تو باز ہوں لیکن میں مرغیوں کے ساتھ رہ رہا ہوں۔ یہی بات ہے کہ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے، اگر آپ نے آگے بڑھنا ہے تو اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں، اپنی کمپنی چینج کریں۔ اگر آپ اچھے لوگوں میں بیٹھیں گے تو آپ اچھے ہوں گے۔ میرے عزیزوں ناظرین، اپنے اندر باز جیسی کوالٹی کو پیدا کریں۔ میرے عزیزوں ایک جگہ پر میں نے پڑھا ہے کہ خدا آپ کو عقابوں کی مانند زور بخشتا ہے۔ میرے عزیزوں ناظرین، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کے اندر عقاب جیسی کوالٹی ہے، آپ کے اندر باز جیسی کوالٹی ہے، ایگل جیسی کوالٹی ہے، آپ ایگل جیسے بن سکتے ہیں۔ ایگل جو ہے وہ 10,000 فٹ کی اونچائی کے اوپر رہتا ہے۔ اگر آپ نے اونچائیوں پر جانا ہے تو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا۔ اگر آپ نے ترقی کرنی ہے تو کمفرٹ زون سے باہر آنا ہوگا۔ اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو کمفرٹ زون سے باہر آئیں، اپنے مائنڈ سیٹ کو چینج کریں، اپنے مائنڈ کو بڑا بنائیں، کچھ بڑا کریں، کچھ بڑا سوچیں اور دنیا کو دکھائیں۔ میرے عزیزوں ناظرین، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ چونٹی کو لے لیں۔ چونٹی جو ہے گرمی کے موسم کے اندر مسلسل ورک کرتی ہے، مسلسل کام کرتی ہے اور مسلسل کام کرتی رہتی ہے، اس کو پتا ہے کہ میں سردیوں میں باہر نہیں نکل سکتی، میں سردیوں میں ورک نہیں کر سکتی، لیکن وہ گرمی کے موسم کے اندر بیٹھتی نہیں ہے، رکتی نہیں ہے۔ اگر آپ چونٹی کا راستہ روک رہے ہیں تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہے۔ اگر آپ چونٹی کے راستے کے اندر کچھ بھی رکھ دیں تو وہ اپنا راستہ تبدیل کر کے یا فنگر کے اوپر کسی چیز کے اوپر سے چڑھ کر آگے بڑھنا شروع کر دیتی ہیں۔ دوستو ہمیں ان جانوروں سے سیکھنا پڑے گا، ہمیں ان چرندوں پرندوں سے سیکھنا پڑے گا کہ اگر ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں کہ یہ اپنی زندگی میں کیسے کام کرتے ہیں۔ دوستو اگر آپ کوے کو لے لیں، کوا جو ہے ہم چھوٹے ہوتے پڑھتے ہوتے تھے ٹھسٹی کرو جو ہے وہ کوا، پیاسا کوا، وہ پانی کی تلاش میں ادھر ادھر پھرتا رہتا ہے لیکن اسے پانی نہیں ملتا۔ جب اچانک اس کی نظر ایک گڑھے پر پڑتی ہے، اس گڑھے کے اندر پانی ہوتا ہے لیکن وہ بہت تھوڑا ہوتا ہے۔ وہ پانی کے اندر کنکڑیاں ڈالتا رہتا ہے، ایک وقت آتا ہے وہ پانی اوپر آ جاتا ہے اور کوا پانی پی لیتا ہے۔ دوستو آج ہمیں آگے بڑھنا ہے تو ان جانوروں سے سیکھنا پڑے گا۔ اپنی زندگی کے اندر کنسسٹنسی، مسلسل ورک کرنا پڑے گا، مسلسل کام کرنا پڑے گا۔ اگر ہم مسلسل کام کریں گے، مسلسل ورک کریں گے تو ہم اپنی زندگی کے
اندر کامیاب ہو سکتے ہیں. کامیابی کی یہ سیڑھی بہت ضروری ہے. آپ اپنے آپ کو بدل سکتے ہیں. کوئی بندہ کوئی شخص آپ کو بدل نہیں سکتا, لیکن آپ اپنے آپ کو خود بدل سکتے ہیں. آپ ترقی کی راہ پر خود آ سکتے ہیں. میرے عزیزو ناظرین دوستو, آپ کو کہنا چاہوں گا کہ آپ اپنی سوچ کو بدلیں, اپنے مائنڈ کو بدلیں, اپنے کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور 6 مہینے کے لیے اپنے آپ کو غائب کر دے, بند کر دے. اور میرے عزیزو ناظرین دوستو, اگر ہم دیکھیں کہ اگر مادہ باز جو ہے وہ اپنے بچوں کو گھونسلے سے باہر نہ نکالے تو باز کبھی اڑ نہیں سکتے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو مادہ باز کیا کرتی ہے, بچے کی گردن سے پکڑتی ہے اور بچے کی گردن کو پکڑ کے وہ نیچے کو دھکیلتی ہے تاکہ بچے اڑنا شروع کریں, بچے فیلڈ میں ورک کرنا شروع کریں. جب وہ بچے نہیں اڑتے پھر جو ہے وہ ان کو گردن سے پکڑتی ہے اور پھر فیلڈ میں دھکیلتی ہے, پھر نیچے کو دھکیلتی ہے کہ یہ بچے اڑیں. آہستہ آہستہ وہ بچے اڑنا شروع کر دیتے ہیں, پرواز کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں فیلڈ میں نکلنا پڑے گا, اپنے آپ کو مٹی کے ساتھ مٹی کرنا پڑے گا, پھر ہم کامیاب ہوتے ہیں. اپنے آپ کو باہر نکالنا پڑے گا. اگر ہم بیٹھے رہیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے, اسٹرگل کرنے سے ہم کامیاب ہوں گے. میرے چیزوں ایک اور مثال ہم دیکھتے ہیں کہ ہم زندگی کے اندر کرتے کیا ہیں. ہم زندگی کے اندر یوں کرتے ہیں کہ پرسوں ایگزام ہے کل پڑھ لیں گے, کل ایگزام ہے آج پڑھ لیں گے. ہم اپنی زندگی میں بہانے ڈھونڈتے ہیں. اپنی زندگی میں بہانے کو ختم کریں اور کمفرٹ زون سے باہر آئیں اور کچھ کر کے دکھائیں. آپ کے اندر کوالٹیز موجود ہیں, آپ کے اندر سب کچھ موجود ہے. ایلون مسک کیسے ایلون مسک بن گیا, بل گیٹس کیسے بل گیٹس بن گیا. میرے عزیزوں ناظرین, آپ کے اندر کوالٹیز موجود ہیں. آپ اٹھیں اور جاگیں اور اس دنیا کو کچھ کر کے دکھائیں. میرے عزیزوں ناظرین, آگے ہم دیکھتے ہیں کہ ایک جو کتا ہے, جو ڈوگ ہے, وہ چھوٹی سی آواز سے, ہلکی سی آواز سے اٹھ جاتا ہے. میرے عزیزوں وہ چوکنا رہتا ہے. میرے عزیزوں ناظرین, ہم کوے کی مثال کو دیکھتے ہیں کہ کوا کیسے ورک کرتا ہے, کیسے اس نے پانی کو پیا, کیسے وہ آگے بڑھا. ایسے ہی ہم نے اپنی زندگی کے اندر آگے بڑھنا ہے. ان جانوروں سے سیکھنا ہے, ان جانوروں سے ہم سیکھ کر آگے بڑھ سکتے ہیں. آمین. گاڈ بلیس.